ناظرین اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں چنار نیوز اور ہم موجود ہیں تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے دیے گئے دھرنے میں، جس میں تحریک لبیک پاکستان کے امیر جو ہیں علامہ ہادم حسین رضوی صاحب، ان کی جانب سے یہ مطالبات پیش کیے گئے ہیں کہ جو فرانسیسی صدر نے جو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم جو توہین کی ہے، اس کے بدلے میں حکومت پاکستان جو فرانس کے یہاں پہ سفیر ہیں ان کو ملک بدل کرائے اس سے، اور جو یہاں پہ فرانسیسی اشیاء اور جو کمپنی یہاں پہ کام کر رہی ہیں ان کو بھی ملک بدل کیا جائے اور اشیاء کو امپورٹ کرنے پہ پابندی لگائی جائے۔ تو یہ جو دھرنا تھا، اس کی شروعات کچھ اس طرح ہوئی کہ یہ ایک ریلی نکالی جانی تھی جس کا آغاز ہوا تھا لیاقت باغ چوک سے، اور اس نے آگے فیض آباد تک آنا تھا۔ پھر یہ ایک دھرنے کی شکل اختیار کر گئی، حکومت کی جانب سے بے شمار رکاوٹیں کھڑی کی گئی، اور گزشتہ رات کو مظاہرین پہ شدید شیلنگ بھی کی گئی، لیکن اس کے باوجود جو دھرنے میں جو شامل افراد تھے وہ فیض آباد اس مقام پہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے جہاں وہ 2017 میں آ کے بیٹھے تھے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں تحریک لبیک پاکستان کے کارکن، ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ یہاں پہ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ جو آپ پچھلے سال آئے تھے، کیا پچھلے 2 سال قبل جب آپ آئے تھے کیا وہی جذبہ ابھی برقرار ہے یا پھر آپ اس میں مزید اضافہ دیکھ رہے ہیں؟ جی تحریک لبیک یہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ ہے جماعت، تمام مسلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہے۔ جو بھی کلمہ گو ہے میرے حساب سے وہ تحریک لبیک ہے، کیونکہ حضور کے نام پہ وہ لبیک کہتا ہے، اور الحمدللہ اس میں جذبہ پہلے دن سے آخری سانس تک ایک ہی رہے گا، اس میں کمی نہیں آئے گی، بڑھے گا۔ اور جو حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ گستاخی کرتا ہے اس کو اسلام نے بالکل معافی نہیں ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں حکومت نے جو اس کے سفیر کو نکالنے کا مطالبہ ہے تو نکالنا چاہیے، کیونکہ جو ہمارے نبی کا نہیں ہے اس سے ہمارا کیا رشتہ؟ سارے رشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہیں، کائنات میں جو بھی رشتہ ہے حضور کی ذات سے ہے۔ باقی میں عوام کو بھی یہ کہوں گا کہ جو ان لوگوں کی جو گستاخی کرتے ہیں ان کی اشیاء ہے، بجائے اس کے کہ ہم زور ڈالیں کہ ان کو نکالیں، عوام خود ہی خریدنا چھوڑ دے۔ ہم خود ہی جب نہیں لیں گے تو وہ ناکام ہو جائیں گے۔ ہم نے بھی ان کی پہچان کرنی ہے، یہ ان کی چیزیں جیسے ٹوٹل شیل ہے، ٹوٹل کیا کہتے ہو پٹرول پمپ ہے، اس سے بھی نہیں لیں گے تو اس کا پٹرول نہیں بکے گا، ایسی دوسری چیزیں بھی ڈیڈ ہو جائیں گی، اس کو خود بھی پتہ چلے گا۔ باقی جذبہ لوگوں زیادہ ہونے یا کم ہونے سے نہیں ہوتا ہے، جذبہ ہے، وہ ایمانی جذبہ ہے، وہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ اچھا سر، دوسرا یہ سوال ہے آپ سے کہ کیا حکومتی نمائندے کوئی آئے ہیں آپ کے پاس کہ ابھی تک جو آپ کے پاس اطلاعات ہیں اپنے قائدین کی طرف سے اس متعلق کیا ہے کہ حکومت کی طرف سے آپ کے ساتھ کوئی رابطہ ہوا ہے؟ ابھی تک حکومتی نمائندے کوئی نہیں آئے ہیں، نہ کسی نے کوئی رابطہ کیا ہے، بس ہیلی کاپٹر آتے ہیں اوپر سے ویڈیو بنا کے چلے جاتے ہیں۔ کل انہوں نے کوئی شیلنگ کی ہے، وہ اپنے چلانے والے شیل چھوڑ کے چلے گئے ہیں، لڑکوں نے چھین لیے ہیں ان کی، وہ گنے کسی نے کو چھین لیا، کسی ہیلمٹ چھین لیا، وہ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اور قائدین کی جانب سے آپ کو کیا لائے عمل دیا گیا ہے کہ یہ دھرنا کب تک جاری رہے گا، یعنی کہ مطالبات مکمل ہونے تک جاری رہے گا؟ یہ دھرنا پرامن دھرنا ہے، یہاں پہ کسی کو تکلیف دینے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ ہمیں بھی احساس ہے، یہ چوراہا ہے، یہاں پہ رکے ہوئے ہیں، یا عوام کو آنے جانے کا، پنڈ اسلام آباد کی عوام کو آنے جانے کا بہت مسئلہ ہے۔ میں بھی اسلام آباد سے ہوں، اس کو کھلنا چاہیے جلدی، یہ معاملہ حل ہونا چاہیے، لیکن معاملے کا حل تحریک لبیک کے قائدین کے پاس نہیں ہے، یہ حکومت کے پاس ہے۔ حکومت آ جائے، 10 منٹ کی بات ہے، مذاکرات کرے، یہ لوگ چلے جائیں گے، راستے کھل جائیں گے۔ اب حکومت کرسی کے نشے میں بیٹھی رہے گی، یہ لوگ سردی میں عشق کے نشے میں بیٹھے رہیں گے۔ اچھا، ایک سوال ہے کہ جب 2017 میں وہ جو توہین رسالت ایکٹ ہے وہ جب اس میں ترمیم کی کوشش کی گئی تھی نون لیگی حکومت کی جانب سے، اس وقت عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ
مجھے میرے جو کارکن ہیں اور میں دلی طور پہ تحریک لبیک پاکستان کے دھرنے میں شریک ہونا چاہتا ہوں. آج ان کی اپنی حکومت ہے لیکن وہ اسی طرح کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے, لیکن وہ کارکنان جو تحریک لبیک پاکستان اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ تعاون نہیں کر رہے ہیں. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ حکومت اس کو آسان لے رہی ہے اور وہ یہ جو یہاں پہ جو افراد آئے ہوئے ہیں ان کو وہ ٹارگٹ کر رہی ہے. تو آپ کا اس متعلق کیا کہنا ہے؟ دوست, باتوں سے کہنا اور عمل کرنا اس میں کافی فرق ہوتا ہے. یہ اس وقت یہ حکومت میں نہیں تھا, اب حکومت میں ہے. جو حکومت میں ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے, اس کو بڑا پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ہم ان کی رعایا ہیں, عوام ہیں, اسے ہمیں عوام سے محبت کرنی چاہیے. اور سب سے پہلے وہ خود بھی ریاست مدینہ کا نعرہ لگا چکا ہے, تو ریاست مدینہ کے نعرے کے ساتھ ساتھ اس کا عمران خان صاحب کا حق بنتا ہے کہ وہ آئے یہاں پہ دھرنے میں بیٹھے, بلکہ شرکت کرے. شرکت کرنے کے بعد وہ قائدین سے کہے کہ ہم آپ کے مطالبے تسلیم کرتے ہیں, ہم مسلمان ہیں. یہ کسی بندے کا مطالبہ نہیں ہے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مطالبہ ہے. تو ہم نے آخرت میں اللہ کے پاس بھی جانا ہے, تو وہاں بھی یہی سوال ہوں گے, من دینوں کا تیرا دین کون سا ہے, من نبیوں کا تیرا نبی کون سا ہے, من ربوں کا تیرا رب کون سا ہے. جب دین ہی نہیں بتا سکے گا, نبی کی رسالت کا نعرہ ہی نہیں لگا سکے گا, تو رب کو تو وہ یہودی بھی مانتے ہیں, بہت سارے کافر بھی اللہ اللہ کرتے ہیں. پہچان تو نبی کے کلمے سے ہوتی ہے نا. تو یہی ہے, چند لمحوں کی بات ہے, چند منٹوں کی بات ہے. آ جائیں, کوئی سینئر بندہ بیٹھ جائے, دو چار باتیں کرے, جی ہم مانتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں, سب لوگ چلے جائیں گے. عاشقوں کا کیا مطالبہ ہے. آپ کا شکریہ, بہت بہت آپ نے ٹائم دیا. ناظرین, ہم اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. تھینک یو, شکریہ آپ کا بہت, آپ نے ٹائم. تھینک یو.